بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ بزم ثقلین کی ایپیسوڈ نمبر 6 میں ایک سوال تھا کہ اللہ نے مولا علی کا نام قرآن میں کھل کر کیوں نہیں لیا، تو اس کے اندر ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ قادر کیسے ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ پچھلی گفتگو میں ایک سوال ہوا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت اگر اتنی اہمیت کی حامل ہے تو اللہ نے امیر المومنین کا نام قرآن مجید میں نازل کیوں نہیں کیا اور صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہی آیہ بلغ جو ہے، اس میں جب نبی نے آیہ بلغ کے مطابق اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہی نبی کا فرمان حدیث میں ہے۔ اللہ صاف کہتا کہ اے میرے رسول تم کہہ دو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم نے جواب دیا تھا کہ قرآن مجید کا تحفظ، قرآن مجید کی حفاظت مطلوب تھی۔ اہل بیت سے جو دشمنی ہوئی ہے اس سے زیادہ دشمنی اور کیا ہوتی، مگر اگر اللہ کی جانب سے اہل بیت کے نام اور اہل بیت کے ہستیاں ہیں ان کا تذکرہ اگر صراحت کے ساتھ قرآن میں ہوتا جو اہل بیت کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ ہوتا اور شدید قسم کی دشمنی البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہوتی، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کے زمانے میں جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوا، تصور کریں کہ اس سے زیادہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو سوال آپ کی طرف سے یہ ہے کہ پھر اللہ قادر کیسے ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ کی قدرت مقدور کے مطابق ہوتی ہے۔ میں لفظوں کو یوں کہوں کہ ایک لفظ قدرت ہے، ایک لفظ قادر ہے اور ایک لفظ ہے مقدور۔ قدرت وہ طاقت ہے جس کے استعمال کرنے والے کو قادر کہتے ہیں، اور مقدور جس پر وہ طاقت استعمال ہوتی ہو۔ ہر قادر مقدور کو مد نظر رکھ کر اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی اگر اللہ ہو تو وہ عین عدل کے مطابق، یعنی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دیتا، یہ خود اس کی قدرت کا استعمال ہے، قدرت کا اظہار ہے اس شخص کے اوپر جس میں جتنی صلاحیت ہے۔ مثلا جس اللہ نے کن فیکون ہو جا ہو گیا، جو اللہ ہو جا ہو گیا کہہ دے اور سب کچھ ہو جائے، اس اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو کیوں خلق کیا ہے؟ زمین اور آسمان بن جا بن گئے، کیوں نہیں ہوا ایسا؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تو ایک لمحے میں سب کچھ بنا سکتا ہے، مگر بننے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دم بن جائے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، جب کسی نے مرغی کا انڈا نکال کے حضرت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ قادر ہے تو کیا اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس سے سوال کیا تھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار ہوں، کارپینٹر تھا۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت نے وہ لکڑی کا عصا بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے۔ اس نے کہا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے۔ حضرت فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر اس انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ تو قادر اپنی قدرت کا جو اظہار کرتا ہے وہ مقدور کے پیش نظر کرتا ہے، ورنہ ناانصافی ہوگی، بے عدالتی ہوگی۔ اللہ عادل ہے، اللہ عدل سے ہٹ کر نہیں کام کرے گا۔ علت و معلول کا نظام اس نے پوری کائنات کے اوپر حاکم قرار دیا ہے۔ اب وہ علت و معلول کا قانون جس نے خود بنایا وہ خود اپنا قانون کیسے توڑے گا؟ اللہ تبدیل نہیں کرتا اپنی سنت کو، وہ جو اس نے طے کر لیا ہے، جو اس نے اصول اپنے بنا لیے ہیں، اسی کے اوپر وہ کار فرما، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی جباریت، قہاریت اسی کے اوپر رہے گی، اس کے مطابق رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ قادر ہے تو وہ روک لیتا ہے ان لوگوں کو جو بعد میں حسد کرتے، جو دشمنی کرتے، تو پھر دوسرا سوال اٹھ جائے گا، پھر یہ نظام جبر کا نظام ہو جاتا، پھر اختیارات سلب ہو جاتے۔ جو حسن ہے انسان کا، یہ اپنے اختیار سے عبادت انجام دے، یہ اپنے اختیار سے مجھے مانے، یہ اپنے اختیار سے میرے رسول کو مانے، یہ مجھے اپنے اختیار سے میرے علی کو مانے۔ زبردستی اللہ کو منوانا ہوتا تو پھر تو یہ رنگ ہی کچھ اور ہوتا، یہ ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ اللہ اختیار دینا چاہتا ہے، اور اختیار مل جائے گا تو اختیار کا وہ غلط فائدہ اٹھا کے جہنمی ہو جائے گا، اور اگر اختیار کا صحیح فائدہ اٹھائے گا تو جنتی ہو جائے گا۔ یہ جو ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل سے مراد مولا علی کی ولایت ہے۔ ہم نے علی کی ولایت دکھا دی، اما شاکرا، شاکر ہو جاؤ، مولائی ہو جاؤ، اور کفورا، کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، منکر ہو جاؤ، دشمن علی ہو جاؤ۔ تو بالآخر یہاں تو شاید ظواہر پر فیصلے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد تو جہنم ہے، سیدھی سیدھی بات۔ علی کا منکر، علی کا دشمن، علی کا معاند، علی مولا کا
خصم علی مولا کا قاتل وہ کسی طور بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا اللہ نے رستہ دکھایا ہے، سب پر واضح ہے. یعنی آج ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ کیا نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلتوں کا مالک مولا علی کی ذات نہیں ہے؟ مولا علی نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین، ہر میدان میں اور ہر کمال میں مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلتیں نہیں رکھتے؟ ہاں رکھتے ہیں، مگر چوتھے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.